بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال عراق کی زیارات کا شرف حاصل ہوا اور اس دوران موقع ملا کہ ہم نجف جائیں اور وہاں طلاب کے درمیان بحث و مباحثے کو آگے بڑھائیں۔ نجف اشرف کا جو حوزہ علمیہ ہے وہ ایک عظیم حوزہ علمی ہے اور شیعہ مذہب میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اگر کوئی آئیڈیا یا آئیڈیالوجی جاننی ہو فقہ جعفریہ سے متعلق تو اس میں یا قوم ہوتا ہے یا نجف۔ اس سلسلے میں ہم گئے حوزہ علمی نجف کے مدارس میں سے ایک مدرسے میں اور اپنی یاد تازہ کی، طالب علمی کی زمانے کی، اور طلاب کے درمیان کچھ دیر تک رہے اور ان کے درمیان ایک علمی نشست رکھی گئی اور بحث و مباحثے کا سلسلہ ہم نے آگے بڑھایا۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے مہمانوں کے ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ اپنا وقت نکال کے تشریف لائے اور بغیر کسی تمہید کے 10-15 منٹ کے لیے خواہش کریں گے قبلہ ڈاکٹر حجت الاسلام والمسلمین سماحت السید زوال حسین نقوی صاحب کو کہ اپنے بیانات عالیہ سے ان سب کو مستفید فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں، دوستوں کو آپ کا تعارف کروا دیں۔ مجموعی طور پر یہ نجف میں پڑھنے والے طلاب ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے طلبہ ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نجف میں، مختلف اسٹیجوں میں، مختلف مراحل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے پڑھ کر جا کر پاکستان میں محمد و آل محمد کے افکار کی، ان کی تعلیمات کی تبلیغ کریں گے اور ان کے پیغام کو مولا امیر المومنین کی بارگاہ سے لے کر کے اس پاک بارگاہ سے وہاں کونے کونے میں دیہات میں پہنچائیں گے کہ ہمارے مولا نے، امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا، امام باقر نے کیا ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق نے کیا ارشاد فرمایا، امام زین العابدین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا وارث ہے تو کوئی چیز اس سے وارث کی طرف منتقل ہونی ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے کچھ وارث ہوتے ہیں، اس کی پراپرٹی میں، اس کے مال میں، اس کے مکان میں، اس کی گاڑی میں، اس کے رہن سہن کے دوسرے لوازمات میں اس کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر شریعت نے ورثاء کے درمیان مال کو تقسیم کے لیے کلیہ بتا دیا ہے کہ عورت کو کتنے ملیں گے، مرد کو کتنے ملیں گے، ماں کو کتنا ایسا ملے گا، بیٹے کو کتنا ایسا ملے گا، دوسرے طبقے کے رشتہ دار کو کتنا ایسا ملے گا، تیسرے طبقے کے رشتہ دار کو اتنا مسئلہ ملے گا، اور پہلے طبقے کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کو نہیں ملے گا، دوسرے طبقے کے ہوتے ہوئے تیسرے طبقے کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا۔ مثلا بچے ہیں، والدین ہیں، پہلے طبقے میں آ جاتے ہیں، صحیح، بھائی ہو گیا یہ دوسرے طبقے میں آ جاتے ہیں، پھر چاچا آ جاتا ہے، پھر تیسرے طبقے میں آ جاتا ہے، یہ وراثت کرتا ہے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو وہاں مال، متاع، پراپرٹی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس میں کسی اور چیز کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو یہ آپ کے خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز میں وارث ہیں؟ کیا انبیاء نے کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے، کوئی ملک چھوڑی ہے، کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ نہیں، علماء انبیاء کے 3 چیزوں میں وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے 3 چیزوں میں وارث ہیں، ان تینوں کا جو ہے وہ ہمیں پاس رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اور پھر کتنا بڑا مرتبہ خدا نے دیا ہے، حدیث پاک میں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کون ہیں؟ معصوم ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، ان سے
جو ہے خطا کا امکان نہیں ہے. یعنی اتنا مقام خدا نے آپ کو دے دیا کہ آپ کو انبیاء کا وارث بنا دیے. دیکھیں نا وارث اور موروث جو ہوتا ہے وہ تقریباً ہم پلا ہوتا ہے. اس کا مقام 3 چیزوں میں وارث ہے. سب سے پہلے مقام میں وارث ہے, منزلت میں وارث ہے. جس طرح ان کا مقام ہے, جس طرح ان کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا, رسپیکٹ کرنا ضروری ہے, اس طرح علماء کا احترام کرنا ضروری ہے. علماء کا احترام کون کرے گا؟ عوام کرے گی. لیکن اس کو احترام کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے آپ کا اور میرا کردار بھی ہونا چاہیے, ہمارا جو ہے وہ کریکٹر ہونا چاہیے. دیکھیں علم کم ہو زیادہ ہو گزارا چل جاتا ہے, لیکن اگر عالم دین پاک دامن نہیں ہے تو گزارا نہیں چلتا. علم کم ہو زیادہ ہو, انسان کی صلاحیتیں سب کی برابر نہیں ہیں. کوئی زیادہ پڑھتا ہے, کوئی کم پڑھتا ہے, کوئی لائق ہوتا ہے, کوئی نالائق ہوتا ہے, کوئی کمزور ہوتا ہے, کوئی درمیانہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ گزارا چل جاتا ہے. لیکن تقویٰ نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بڑے علماء مجتہدین کہتے ہیں کہ ایک عالم دین میں 3 خصوصیات ہونا چاہیے. پہلی خصوصیت اس کے پاس علم ہو, سے صحیح طریقے سے پڑھے, ڈٹ کر پڑھے, گہری نگاہ سے پڑھے, علم کی گہرائی تک بھی جائے اور اس کی وسعت کو بھی لے. کیونکہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, آپ معاشرے میں جاتے ہیں, تو پھر لوگ آپ کو محدود نہیں سمجھتے کہ آپ نے صرف شرعی مسائل بتانے. وہ آپ کو خواب کے مسائل بھی آپ سے پوچھیں گے, خواب دیکھیے انہوں نے, کہ آپ کو اس کے بارے میں اتنا تقویٰ ہو کہ آپ کسی خواب کو سنیں اور اس کی تحلیل کر سکیں, اس کو بتا سکیں اس کا کیا چاہیے. لوگ پریشان ہیں, وہ آپ سے اپنی پریشانی سے متعلق پوچھیں گے. اور عالم دین محرم راز ہوتا ہے. بچیاں بھی آپ سے پوچھیں گی, خواتین بھی آپ سے پوچھیں گی, بڑے بھی آپ سے پوچھیں گے. اور پھر آپ کی نگاہ ایک باپ جیسی ہونی چاہیے. کوئی بچی آئیے باپ کی نگاہ سے دیکھیں, کوئی خاتون آئیے بہن کی نگاہ سے دیکھیں, تو تب جو ہے آپ آگے بڑھ سکیں. ورنہ کئی لوگ, ہم پشاور مدرسے میں تھے, 3 سال کے عرصے میں 60 طالب علم بھاگ گئے تھے. اور اتنا بھاگنے کی اسپیڈ تیز ہو گئی تھی کہ ہمارا ایک طالب علم تھا, روزانہ خبریں پڑھتا تھا کہ فلاں آدمی آج مدرسے میں آیا اور 2 دن بعد بھاگ گیا. وہ ایک ہمارے ساتھ طالب علم تھے, ان کو بھائی نے خط لکھا اس فیصل آباد سے. تو میں نے کہا کیا خط لکھا؟ کہا بھائی نے خط لکھا ہے کہ تم اتنا علم حاصل کرو کہ تمہاری خوشبو پشاور سے فیصل آباد تک پہنچے علم کی. صحیح. تو 3 دن بھاگ گیا, 3 دن وہ بھاگ گیا. بھاگا تو اب خبر پڑی, ایک طالب علم نے, مزاح کی طالب علم نے خبر پڑا کہ وہ ہونہار طالب علم تھے, بڑے لائق تھے, لیکن افسوس ہے بھاگ گئے, اپنی خوشبو کے ساتھ لے گئے. اور بھائی نے خوشبو بھیجنے کو کہا تھا, وہ خود آ گئے. بھائی نے خوشبو بھیجنے کو کہا, وہ خود آ گئے. بس عالم دین میں لازم جو ہے وہ تقویٰ اور استقرار. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ فیلڈ جو ہے نا, اس میں چنے ہوئے افراد آتے ہیں اور چنے ہوئے آخر تک رہتے ہیں. ورنہ کئی لوگ آتے ہیں اور کئی چلتے ہیں. یہ سخت فیلڈ ہے, مشکل فیلڈ, لیکن آپ نے معاشرے کی ضرورتوں کو مدد رکھتے ہوئے یہاں تعلیم حاصل کی. پہلا یہ ہے کہ علماء وارث ہیں علم ہے. نمبر 2 علماء جو ہے, پہلے علماء وارث فضائل میں, نمبر 2 علم میں وارث, نمبر 3 مسائل میں وارث ہے. اس کو بھی آپ نے خیال رکھنا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. پڑھائی کے دوران تو آپ کی مشکلات صرف رہتی ہیں نا اقتصادی لحاظ سے, کہ لباس مناسب نہیں ہے, جوتے نہیں ہیں, جو ہے وہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, صابن ہے, یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی. پھر انسان کوشش کرتے ہے اس سے ادھار لے, اس سے ادھار لے, نظام آگے چلتا رہے. یہ مشکل کم ہوتی. لیکن اس کے بعد جو مشکل آتی ہے, جب فیلڈ میں آپ جاتے ہیں نا, فیلڈ میں وہاں مشکلات سے زیادہ ہوتی. کیوں؟ آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس 20 پیچھے آدمی کھڑے ہیں نا, وہ 20 آ رہے ہیں آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, جو گھر سے تنگ ہیں, گھر والے ان سے تنگ ہیں, والد ہیں تو بچوں سے تنگ ہیں, بچے ہیں تو والدین سے تنگ ہیں. اور وہ اب اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, کما چکے ہیں, سب کچھ کر چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ڈانٹے ہوں, کہ اپنی پریشانیاں اس کو منتقل کرتے ہیں. ان کو مولوی کے علاوہ کوئی ملتے ہی نہیں, ان کو عالم دین کے علاوہ کوئی ملتے ہی نہیں. وہ ہمارے کہتے ہیں جس کو بیوی دوسری دفعہ ٹکر نہیں دیتی, وہ بھی آگے مولوی تو چڑھائی کرتا. لیکن عالم دین کیا ہے؟ تحمل سے, برداشت سے, پیار سے, محبت سے, ایک شفیق باپ کی طرح اس کو آگے بڑھاتا ہے, اس سے بات کرتا ہے.
اس کو حوصلہ دیتا ہے, اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور تحمل مزاج سے پیش کرتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کا لفظ صرف نمونے کے طور پر ہے, ورنہ اہل بیت کی بھی وارث ہیں, امام حسین کی بھی وارث ہیں, امام زین العابدین کی بھی وارث ہیں, امام باقر کی بھی وارث ہیں, امام جعفر صادق کی بھی وارث ہیں. اور پھر جو مصیبتیں ان ہستیوں نے کاٹی ہیں, ان مشکلات سے گزرے ہیں, عالم دین کو گزرنا پڑے گا ان سے. اور یہ یقین سے کہتا ہوں جو عالم دین اس نیت سے اس فیلڈ میں آئے گا کہ پیسے کمائے گا, وہ غلطی کرے گا, وہ خسارے میں, خسرت دنیا والآخرہ, اسے دنیا کا خسارہ ہو رہا. یہ لباس جو پیغمبری کا آپ نے پہنا ہوا ہے نا, محمد مصطفیٰ کا, امام حسین کا, اس لباس کا تقدس ہے, اس کا آپ نے پاس رکھنا, اس کا آپ نے خیال رکھنا, اس کو پامال نہیں ہونے دینا. آپ جب لباس پہن لیتے ہیں نا, پھر آپ جو ہے محمد ناصر نہیں ہیں, محمد اکرم نہیں ہیں, عباس رضا نہیں ہیں, بلکہ آپ کیا ہیں, نمائندے ہیں امام کے. آپ جب امام کے نمائندے ہیں تو لوگوں کو آپ سے توقع ہے کہ آپ کو ایک امام کے نمائندے کو کس طرح ہونا چاہیے, علم اس کا کس طرح ہونا چاہیے, تقویٰ اس کا کس طرح ہونا چاہیے. اور دو چیزیں ضرور یاد رکھیں اس طالب علمی کے دوران کی عادت بنائیں, ایک نماز شب کی, اور اب اگر عادت بن جائے گی تو ہمیشہ رہے گی. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھی, بہت جلد نماز پڑھتے ہیں, تیز تیز نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں تیز نماز پڑھ رہے, کہ جلدی جنت میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو سپیڈ تم نے رکھی ہوئی نا, جنت سے بھی آگے نکل. میں نے ان سے بٹھا کر پوچھا کہ بتائیے کیوں, کہا طالب علمی کے دوران میں تیز نماز پڑھتا تھا, عادت بن گئی, اب لباس پہن لیا, پیش نماز ہوں, پھر بھی تیز نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا وہ عادت کس طرح بنی, عادت اس طرح بنی ہے کہ ہم پاکستان سے آتے تھے ایران, تو کوئٹہ سے تافتان تک درمیان کا راستہ ہے, اس جب گاڑی کھڑتی ہے, بس کھڑی ہوتی ہے, تو اس میں آپ نے فوراً جمپ کے ساتھ, سپیڈ کے ساتھ, جنگی حالت میں 3 کام کرنے ہوتے ہیں. آپ نے وضو بنانا ہے اس بیابان میں, اب بھی اس طرح سب یہ تبدیل ہو گیا, بیابان میں جا کر وضو کرنا ہوتا ہے, اپنے ہوٹل کے پیچھے جو کھڑا جی جہاں جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, وہیں ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, پھر آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے, آپ نے وہاں پر نیچے پھوڑ پر خیراتی کھانا پیسے دے کر, خیراتی کھانا پیسے دے کر بھی آپ نے کھانا ہے. اس صورتحال میں آپ نے جلدی نماز پڑھی, کہا مجھے وہاں سے عادت پڑے گی. اس دوران آپ نے نماز شب کو ترک نہ کرنا. ایک نمبر 2, صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت. 2 ایسے کام, باقی کام تو نہیں بتاتا کیونکہ آپ تو کر رہے ہیں کہ 5 وقتی نماز پڑھیں تو مناسب نہیں ہے. یہ تو کیا ہے, تحصیل حاصل ہے. صحیح, تحصیل حاصل کا پتہ ہے آپ کو کیا اصطلاح, تحصیل حاصل جو کام پہلے آپ سے کر رہے ہیں اس کو دوبارہ کہا جائے کہ تحصیل حاصل, یعنی تکرار ہے. اور جو کام وہ تو آپ کر رہے ہیں واجبات, لیکن مستحبات میں یہ 2 کام جو ہے ضروری آپ اس کو فالو کریں, تاکہ آپ امام رضا کی اس حدیث کے مستحق ہو جائیں, رحم اللہ عبدا احیا امرنا, کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ایسے آدمی پر جو ہماری ولایت کو زندہ کرے. کیف یحیی امرکم, کہ آپ کی ولایت کس طرح زندہ ہو سکتی ہے. تعلم علومنا, کہ ہمارے علوم کو سیکھا جائے, سیکھیں ہمارے ماننے والے. وعلم الناس, اور اس کو لوگوں کو سکھائیں. لو علم الناس معاصنا کلامنا لتبعونا, کہ لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا اگر علم ہو جائے تو لوگ ضرور ہمارے اتباع. اگر لوگ اہل بیت کو نہیں مان رہے تو میں اور آپ قصوروار ہیں. اہل بیت کے کلام میں کمی نہیں ہے, نور ہے کلام. وہ کلام تو ایسا ہے پتھر پر پڑا جائے اس سے پانی جاری ہو جائے, لیکن بشرط کہ پڑھنے والا کرامت رکھتا ہو, تقویٰ رکھتا ہو, پارسائی اس میں پائی جاتی ہو. بس کوشش کریں کہ صحیح انبیاء کے وارث بنیں, اور آپ میں جو ہے وہ 3 خصوصیات علماء کے مطابق ہونا چاہیے. تقویٰ ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, پاک دامنی ہونی چاہیے, یعنی انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. بڑا پیارا جملہ کہا شہید دیشتی نے, نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تو علماء کو اکٹھا کیا. نے کہا علماء اگر میخواهید حکومت کنید باید کمربند تون را سفت ببندید. کیا کہا نے, حکومت کرنا چاہتے ہو تو اخلاقیات کے حوالے سے تم پاک صاف ہونا چاہیے, پاک دامن ہونا چاہیے. اور تیسری خصوصیت عالم دین میں ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ عالم دین ایکٹیو, ایک علم کا پہاڑ ہو نا. پاکستان میں جا کر سکھر میں اپنے گھر میں اندر بیٹھ جائے نا, کسی کے پاس نہ جائے, علم کو نہ پہنچائے,
اس کا فائدہ نہیں. بعض کو تو عالم دین کہتے ہیں ہم کیوں لوگوں کے پاس جائیں, کیوں تبلیغ کریں جی, ہم تو کیا ہے چشمہ ہے, پیاسے کو چشمے کے پاس آنا چاہیے. نہیں, نہ جو آپ چشمہ ہے نہ عوام پیاسی ہے, وہ پیاسی نہیں ہے, اس کو آپ نے پیاس دلوانی ہے. وہ کس طرح ہے؟ پیغمبر کے بارے میں ارشاد ہے طبیبٌ دوارٌ بطبہ, پیغمبر ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنی دعائیاں لے کر مریضوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ دعائیاں ان تک پہنچائیں. اچھا, آپ نے بھی اہل بیت کے بارگاہ سے دعائیاں لے لینی ہے اور بیماروں کو ڈھونڈنا ہے, اہل بیت کے یتیموں کو ڈھونڈنا ہے. کہ کہاں ہے بیمار جن کو اہل بیت کی جو ہے معارف کی, ان کی تعلیمات کی, ان کی احادیث کی دعائی کی ضرورت ہے. اس کو یہ بیمار ہے, غیبت کے مسئلہ ہے. اس کو امام جو ہے وہ علیہ السلام کی حدیث اٹھائی, الغیبۃ جہد العاجز, بندہ خدا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے, اتنا طاقتور سمجھتا ہے, تو خود کمزور ہے. مولا نے فرمایا ہے کیونکہ تو غیبت کر رہا ہے. پھر دعائی اٹھا کر لے گیا, دیکھا کہیں فتنہ ہو رہا ہے, فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون, کہ فتنہ جب ہو رہا ہو تو فتنے کے دوران اونٹنے کے اس بچے کی طرف ہو جائیں, لا ظہر فیرکب ولا ذرع فیعلم, اس طرح ہو جاؤ کہ اس اونٹنے کے بچے کی مانت کہ جس سے نہ دودھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے. آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما, آمین, گزر فرما, ایک کام کرنے کی توفیق عطا. یا اللہ علماء کرام, طلاب اعظام یا اللہ کوشش کر رہے ہیں, ان کو کامیابی عطا فرما, توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ بچوں سے, خدایا اپنے والدین سے, اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں یا اللہ, سختی کاٹ رہے ہیں, سختیاں برداشت کر رہے ہیں, اس غربت میں رہ رہے ہیں, اس پردیس میں رہ رہے ہیں, یا اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما, ان پر کرم و رحمت کی بارش فرما, انہیں صبر عطا فرما, انہیں حوصلہ عطا فرما, ان کے والدین کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ان سے دور ہیں یا اللہ ان کو بھی صبر عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, ان تمام طلاب کو علم دین مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو مریض ہیں شفا کاملہ وعلا عطا فرما, تنگستوں کی تنگستی کو دور فرما, بے روزگار افراد کو باعزت روزگار عطا فرما. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے نام بولتے ہیں جی ابھی جو ہے میں آپ کو آگے ابھی ایک گزارش یہ ہے کہ ان میں ابا بھی ہے, ایک پلاسٹک میں کسی میں ابا اور کبا ساتھ ہے, کوئی جدا ہے, تو میرے خیال میں جتنی ہم تعداد ہے ایک سب کو مل سکے گی. وہ بعد میں آپ جس کو ابا کی ضرورت ہے وہ ابا لے لے, جس کو کبا کی ضرورت ہے وہ کبا لے لے, یا جس کو امامے کی ضرورت ہے وہ امامہ لے لے. تو یہ آپس میں آپ کر لیں گے تو زیادہ بہتر لگے گا, بجائے اس کے کہ آپ کیا جانیں کوئی گل تسی کر دے دیکھو تسی جی آؤ تے اسی تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. صلی علی
صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد جو دو ہیں ان میں سے ایک دے دیں تاکہ سب کو آ جائے. جو ڈبل ہے وہ دے دیں تاکہ سب کو آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد یہ چھوٹا بڑا اگر ہو جائے وہ بھی آپ نے پھر دیکھ لینا ہے اور تصویر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر آپ کو دوسری چیز چاہیے تو پھر تیز چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ لے لیں ادھر سے ادھر ادھر نہ رکھیں. یہ لیں بسم اللہ. یہ پھر بعد میں چینج کر تو ان کو شیخ مختار آپ کو کیا ملا ہے پتہ ہے آج